محترم بھائیوں اور بہنوں، یقیناً آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں اگر آپ علم کے راستے میں ہیں۔ جی ہاں، کیسے نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم کے کسی راستے میں چلتے ہیں تو اللہ اس راستے کو ان کے لیے جنت کی طرف آسان بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، کیسے خوش نصیب نہیں ہوں گے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے پانی میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ وہ کیسے خوش نصیب نہیں ہوں گے جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے وراثت میں علم کو چھوڑا ہے، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کا حاصل کیا تو وہ بہت بڑے خوش نصیبے کو پا لیا۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں علم ہمارے گھر گھر پہنچ چکا ہے، ہمارے موبائل اسمارٹ فونز کے ذریعے۔ بس ضرورت ہے آپ لگے رہیے علماء کی صحبت میں، علماء کے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی نگرانی میں علم حاصل کرتے ہوئے، اور وہ بھی علماء حق جو قرآن و سنت کے مطابق، سلف صالحین کے منہج کے مطابق آپ کو علم سکھا رہے ہوں۔ اور یاد رکھیے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مسئلے کی تلاش میں کسی کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں، صفحات الٹتے ہیں، تب بھی آپ اس خوشخبری پانے والوں میں سے ہیں کہ آپ کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں، لیکن یاد رکھیے، جس قدر آپ صحیح علم قرآن و حدیث کا صحیح علماء سے حاصل کرتے رہیں گے، ایمان بڑھتا رہے گا۔ ایمان کی محفل میں گویا کہ آپ ہیں غیبت، چغلی اور دوسرے کئی حرام کاموں سے اور ویسی غلط محفلوں سے، اور آج کل کے شباب، نوجوان لڑکے لڑکیاں موبائل میں جو اپنا وقت فیس بک، سوشل میڈیا، دوسرے وغیرہ میں ضائع کر رہے ہیں، ان سے بچ کر اپنے آپ کو بہت اللہ کے قریب کرنے والے بن رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی ایسے ہی خوش نصیبوں میں ہمیشہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔